اللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، دنیا کے عظیم ماں باپ، حضور کے ماں باپ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 36ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ تاج النساء، عورتوں کے سر کا تاج، حضرت رابعہ بنت اسماعیل العدویہ الکیسیہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ میرا من چاہا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے تو لوگوں نے میسج بھی یہی بھیجا کہ اب ذرا اگر رابعہ بصری کے بارے میں کچھ بتا دیں، تو میں نے سوچا کہ چلیے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ گفتگو آپ کے ساتھ ہو جائے۔ سب سے پہلے نام کے بارے میں، آپ کا نام جو ہے یہ رابعۃن، رابعۃن چوتھی، عربی لفظ ہے یہ رابعۃن، اس کا معنی ہوتا ہے چوتھی۔ چونکہ 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اس لیے آپ کا نام آپ کی والد گرامی نے رابعۃن چوتھی رکھ دیا، نام ہی وہی پڑ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ العدویہ لگتا ہے، عین کے ساتھ عدویہ، اور الکیسیہ۔ یہ العدویہ اور کیسیہ جو ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کنیز لونڈی نہیں تھی۔ یہ العدویہ والکیسیہ، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بتا رہے کیوں آپ کو العدویہ اور کیسیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ قیس بن عدی کی ایک شاخ العتیق سے آپ تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کہا کرتی تھی، جب کوئی آدمی اعتراض کرتا تو فرماتی تھی کہ میں آزاد حرم ہوں، میں آزاد عورت ہوں، میں حر ہوں اور بنو عدی سے ہوں۔ تو عدویہ کیسیہ، یہ کیس کی وجہ سے کیسیہ اور بنو عدی کی وجہ سے آپ کو عدویہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہرگز اس قبیلے کی کنیز نہیں تھی، بلکہ اس قبیلے کی فرد تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن غربت کی وجہ سے اور حالات نے پلٹا ایسا کھایا کہ آپ کو بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ کس طرح؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بھی کیا غلام تھے آپ؟ نہیں، آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو نبی کے بیٹے ہیں، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ آپ کو مصر کے بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ اور یہی سیم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ آپ کو بازار میں لا کے، بغداد کے بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ تاریخ پیدائش آپ کی کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ تاریخ پیدائش میں 2 سال کا ضرور فرق رہتا ہے، لیکن قرائن اور کچھ دلائل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کو مضبوط کر دیتے ہیں، ورنہ فرق ضرور رہتا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ آپ 99 ہجری 717 عیسوی میں پیدا ہوئی، 99 ہجری 717 عیسوی میں پیدا ہوئی، اور 185 ہجری 801 عیسوی میں وصال پایا۔ تو گویا کہ ٹوٹل عمر جو ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 86 سال ہے، 86 ایئر، یہ آپ کی عمر ہے۔ ویسے کچھ نے تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 135 ہجری لکھا ہے، تو اگر 135 ہجری لکھیں تو پھر آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 36 سال بنتی ہے۔ تو 36 سال تو آدمی ینگ ہوتا ہے، 36 سال میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہوتا، لیکن تمام کتب نے یہ لکھا ہے کہ آپ بوڑھی ہو کر دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ 135 ٹھیک نہیں ہے، 801 جو عیسوی ہے یہ بالکل بجا ہے، اور 185 ہجری۔ جائے پیدائش، آپ پیدا کہاں ہوئی؟ آپ کے نام کے ساتھ جو بصری لگتا ہے نا، یہ بصری یہ بتا رہا ہے کہ آپ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی۔ یہ آج بھی یہ شہر بڑا مشہور ہے، یہ سٹی عراق کا بہت مشہور سٹی ہے، بصرہ بڑا امیر ہے، بڑی مشہور بندرگاہ ہے۔ ایران اور کویت اس کے قریب اس شہر کو آباد کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا گورنر جو اس کا بنایا وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اس کا پہلا گورنر۔ یہ شہر آپ نے بہت سے قبیلے بھیج کر یہاں اس کو آباد کیا۔ یہ بصرہ جو ہے
بصرہ کا معنی بعض نے کہا کہ یہ بصرہ لفظ فارسی ہے، بس راہ، جہاں بہت سے راستے ملتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں بصرہ۔ بعض نے کہا نہیں، البصرتن عربی لفظ ہے یہ، تو البصرتن کا معنی ہوتا ہے سخت زمین، لیسدار مٹی جس میں کنکر ملے ہوئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں البصرتن۔ تو یہ اپنے وہ ماحول کی وجہ سے، جگہ کی وجہ سے اس کو البصرتن کہنے لگے۔ اور جب کبھی گفتگو کے دوران البصرتان تان کہیں، بصرتان، تو بصرتین جو ہے، بصرتان جو ہے، اس سے مراد کوفہ اور بصرہ دونوں شہر ہوتے ہیں جب بصرتان کہیں گے۔ تو رابعہ بصری جو ہیں، یہ چونکہ بصرہ میں پیدا ہوئی ہیں اس لیے آپ کو بصری جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کو تلفظ کریں گے تو باساری نہیں کریں گے، سواد کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ نے سواد کے اوپر زبر پڑا، باساری بن گیا، تو اس کا معنی ہوگا میری آنکھ، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور باساری میری آنکھ۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا جو ہے وہ اسے پروناؤنس کیا جائے گا۔ نام کے بارے میں آپ نے جان لیا، اب ہم جاننا چاہیں گے کہ حالات کیا تھے۔ تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ شروع کے حالات جو ہیں وہ کم ہی ملتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچپن سے حالات جو ہیں وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ملتے چلے جائیں۔ جو آدمی بعد میں جا کر مشہور ہوئے ان کے ابتدائی حالات جو ہیں وہ دھندلے دھندلے سے ملتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے، لیکن تھوڑے سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی، نام ان کا اسماعیل، بیچارے غریب ہیں، بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بصرہ کے قریب، بالکل شہر کے اندر نہیں، اس سے قریب صحرا میں ایک پرانی سی بستی ہے۔ اس بستی کو میں یوں ہے کہ سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، دروازہ ہے تو دروازہ نہیں ہے، لیکن دروازہ نام کا ہے، چھت ہے بس، اور غربت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، کوئی چور آ جائے تو شرما کے چلا جائے، اتنی غربت۔ آپ کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے اس کا نام ہی رابعہ رکھ دیا۔ لیکن غربت کا یہ عالم ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ دیے میں جلانے کے لیے آئل نہیں ہے۔ آئل ہوگا، تیل ہوگا تو ڈالیں گے تو جلائیں گے، آئل نہیں ہے۔ ایون کہ اتنا آئل نہیں ہے زیتون کا کہ وہ لے کر بچی کے ناف کے اوپر جو ہے وہ مل دیا جائے۔ ماں رونے لگی، غربت، اور اوپر سے بچی، ماں بہت رو رہی، کہتی ہے اپنے خامد سے، اسماعیل سے کہتی ہیں، جاؤ کسی ہمسائے سے کچھ مانگی لاؤ۔ اور آپ کی خودداری، آپ پہلے تو ٹال مٹول گئے، لیکن اس کے اصرار کے باوجود آپ باہر گئے۔ باہر جا کر کیا کرتے ہیں، ہمسائے کے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے کافی دیر واپس چلے آئے۔ بیوی نے پوچھا، مانگا؟ کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، فرماتی ہیں تم نے کھٹکھٹایا ہی نہیں ہوگا، وہ دروازہ کیسے کھول دیتے؟ آپ رونے لگے۔ یہ وقت بالکل سحری کا ہے، سحری کا وقت ہو چکا۔ روتے روتے رابعہ بصری کے والد گرامی جو ہیں گھٹنے کے اوپر سر رکھ کے وہیں سو گئے، بیوی کی چارپائی کے پاس وہیں سو گئے۔ چارپائی کیا تھی، وہ جہاں بیچاری لیٹی ہوئی تھی وہیں سو گئے۔ سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کا خواب میں آنا اور ہر کتاب کا تذکرہ کرنا، یہ اس بات پہ دال ہے کہ بڑے نیک آدمی تھے، پارسا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمانے لگے کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 4 بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر کی ضرورت ہی نہیں، تم یوں کرو کہ وہ جو امیر بصرہ ہے نا، عیسیٰ زدن، اس کا نام تھا عیسیٰ زدن، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے بولو کہ تم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اور شب جمعہ یعنی جب جمعرات کا دن گزر جاتا ہے اور صبح جمعہ ہوتی ہے، جیسے یہ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں صبح جمعہ ہے، تو شب جمعہ کو تم 400 مرتبہ درود پڑھتے تھے، لیکن یہ جو شب جمعہ گزری ہے تمہارا 400 درود شریف وہ نہیں پہنچا۔ اور یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا، ایسا راز تھا کہ جسے عیسیٰ زدن ہی جانتا تھا، وہ امیر آدمی تھا بصرہ کا۔ صبح ہوئی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ روانہ جب ہوئے تو دربانوں نے اندر جانے نہ دیا، روک لیا۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہارے مالک کو کوئی پیغام پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ عیسیٰ زدن کے کانوں میں پہنچا۔ کہنے لگا آنے دو، کون ہے؟ کہا یہ کوئی اسماعیل ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، اوپر بلایا، اندر گئے، بیٹھے۔
تو اس کے پاس جا کے حضور کا سلام دیا اور کہا تم نے 400 دفعہ درود تمہارا اس بار کا مس ہو گیا ہے. اور یہ ایک ایسا سیکرٹ تھا کہ اور کوئی نہیں جانتا تھا, صرف عیسیٰ جانتا تھا. جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو صرف میں جانتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درود بھیجتا ہوں اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس دفعہ میں نہیں پڑھ پایا. بس کیا تھا, یہ سننا تھا, شوق, محبت کہ میرا ذکر سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار نے میرا ذکر کیا. خوشی سے پھولا نہ صبح, فوراً آرڈر کیا کہ دراہم و دینار لاؤ, ہزاروں کی تعداد میں بانٹ دیے. اور 400 دینار صرف اکیلے اسماعیل رحمت اللہ علیہ, رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کو دیے. 400 دینار, یہ بہت بڑی رقم ہے. یہ آپ اسے چھوٹی معمولی مت سمجھیے. واپس آئے, بیٹی آپ کے لیے رحمت ثابت ہوئی, بیٹی ہوتی ہی رحمت ہے. آپ واپس آئے, گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی کو بتایا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. تو ان 400 سے آپ نے کچھ سامان خریدا, سامان خرید کر اب آپ بیچنے لگے. لیکن آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس وقت آتا ہے جب ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں, آدمی کا جسم کام نہیں کر پاتا, آدمی اتنی محنت نہیں کر پاتا. سامان لے جاتے. اب بصرہ شہر بھی بڑا دور ہے, آپ رہتے ہیں صحرا کے قریب, غریب آدمی ہیں, تو جاتے ہیں تھوڑا سا بیچتے ہیں. اتنا لمبا کبھی چلنے ہوتا ہے, کبھی نہیں چلنے ہوتا. بہرحال لیکن گزارا گھر کا ہو رہا ہے, خرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے, خرچہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک دن بوڑھی ہڈیاں جواب دے گئیں, کمزوری نے غلبہ کر لیا. کمزوری جب غالب ہوتی ہے نا تو کمزوری کے ساتھ بیماریاں بھی غالب آ جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کمزوری اور بیماریاں کٹھی رہتی ہیں, جسم کے اوپر غالب آ گئی. غالب جب آئیں تو والد گرامی جو ہیں رابعہ بنت اسماعیل, حضرت رابعہ کے والد گرامی چارپائی پہ لیٹ گئے. اب گھر کے اندر ہمیشہ ہر وقت رونا رکھ گیا. کیا ہوگا, جو گھر کا کمانے والا ہے وہی بیمار پڑ گیا, پریشان. روتے روتے ایک رات کیا ہوا کہ سب بچے سو گئے, حضرت رابعہ بھی سو گئی, بیوی بھی سو گئی, سب سو گئے. فجر کے وقت, سحری کے وقت آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, دنیا سے رخصت ہوئے. صبح اٹھے جب سارے بچے تو ابا کو جگانے کے لیے آئے, ابا اٹھو, لیکن ابا دنیا سے جا چکے تھے, وہ تو رخصت ہو چکے تھے. ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی گھر کے اندر, قیامت برپا ہوئی. رونے دھونے لگ گئے سب, محلے والے اکٹھے ہوئے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ, آپ کو اپنے ابا سے بڑا پیار تھا. سب سے چھوٹی, آپ کو معلوم ہے کہ اولاد چھوٹی جو ہوتی ہے نا, ماں باپ کو ویسے ہی اسے پیار ہوتا ہے, بڑا پیار تھا. اور پیار کی 2 وجہ, ایک وجہ تو یہ کہ سب سے چھوٹی تھی, اور ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ ابا کے ساتھ رہتی تھی. آپ کے والد گرامی کو نماز پڑھنے کی اور تہجد کی عادت تھی پک. ہر نماز کے ساتھ رابعہ ساتھ رہتی, اور ایون کہ تہجد میں بھی ساتھ اٹھتی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ساری رات اپنے ابا کے ساتھ ذکر میں مشغول رہتی. یہ 11 سال کی تربیت ہے. اور آپ یہ بات جان لیجیے, اور یہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, آپ اپنے بچے کو جب وہ 3 سال کا ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ, نماز میں ساتھ رکھو, تہجد میں ساتھ رکھو, عبادت کی چیزیں بتاؤ, وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائیں. تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے بھی ساری زندگی نماز پڑھتی رہی اور عبادت گزار رہی کہ بچپن ہی سے اپنے ابا کے ساتھ ہی, اور ابا تہجد بھی ادا کرتے تھے تو وہ ساتھ اٹھتی تھی, نماز پڑھتی تھی. وہ بچپن سے راسخ ہو گئی. 11 سال آپ کی عمر ہوئی, آپ رخصت ہوئے, تجہیز و تکفین جو ہے وہ کر دی گئی. والد گرامی رخصت ہونے کے بعد کچھ روز تو وہاں نہیں. پھر آپ نے سوچا کہ میں بچے لے کے بصرہ چلی جاؤں, یہاں تو کوئی کمانے والا نہیں ہے, شہر کے اندر رہوں گی تو شاید کچھ کما پائیں. وہاں سے آپ اپنا سب کچھ سمیٹ کے جو کچھ تھا اب بصرہ شہر کی طرف روانہ ہونے لگی. اب میں یہاں عرض کر جاؤں کچھ کہ اختلاف ہے روایات کے اندر. عرب کے جو لوگ ہیں, وہ عرب کے جتنے ماخذ میں نے پڑھے ہیں, وہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو 36 سال تک ایک عام عورت تصور کرتے ہیں کہ جو گانا بجاتی ہے, ڈانس کرتی ہے, دنیا میں مشغول ہے, اسے دنیا اچھی لگتی ہے. عرب کے ماخذ کے اندر یہی چیزیں ملتی ہیں. ایک ہے فارس کا ماخذ, یعنی جو فارسی ہیں وہ لوگ جب بیان کرتے ہیں, یا اولیاء کرام جو ہیں, وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
آپ شروع ہی سے اللہ کی طرف آپ کی توجہ تھی, آپ نے اپنے والد گرامی سے سب کچھ چیز سیکھا, لیکن آپ پر ظلم کیا گیا کہ آپ کو جبرن جو ہے وہ بیچا جاتا رہا اور آپ پر ظلم جو ہے وہ ہوتے رہے. جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو اور پھر اس کے بعد اسی طرح روایات میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی اور والد بھی فوت ہو گئے, آپ کی بہنیں کہیں اور چلی گئیں, آپ تنہا رہ گئی, اکیلی رہ گئی اور اسی گھر کے اندر عبادت کرتی رہتی تھی کہ آپ کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا. ایک یہ ہے کہ آپ چاروں بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئی, چاروں بہنوں کو جو ہے اکٹھا اغوا کر لیا گیا, یہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں بہنیں کہاں چلی گئیں اور یہ بیچاری تنہا رہ گئیں اور خود جو ہے وہ اکیلی بصرہ میں پہنچ گئی, بھاگ کے چلی گئی, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ میں بڑے اچھے مکان میں رہوں, اچھی جگہ میں رہوں, لیکن وہاں پیچھے سے پھر ہے کہ وہ باقی کہاں گئی. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ چیز کتابوں والا تو لکھ دیتے ہیں جو ان کو ملا ہے, لیکن ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ان کے مقام کے مطابق ہے اور کون سی چیز آگے کی چیز کے ساتھ میچ کرتی ہے, تب گفتگو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی 3 بہنیں اپنی والدہ کے ساتھ بصرہ شہر کی طرف روانہ ہو رہی کہ آپ کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکو جو ہے وہ مل کر انہوں نے آپ کو پکڑا, آپ کی والدہ کو قتل کیا, اور صرف یہی 4 ہی نہیں, اس بستی کے جتنے لوگ تھے جو ان کے ہتھے چڑھتا گیا, وہ بوڑھا تھا, بچہ تھا, جو بھی تھا, پکڑ لیا. اور زیادہ تر ان کی نظر جو ہے وہ عورتوں کے اوپر تھی. حضرت رابعہ بصری بھی بیچ میں آ گئی. یہ کیا بستی میں کوئی اور بچانے والا نہیں تھا؟ کسی نے بچایا نہیں, کوئی آڑے نہیں آیا. میں اس بات پہ میں نے تحقیق کی کہ وہ ڈاکو اس طرح دندناتے کیوں پھر رہے تھے. وجہ یہ ہوئی کہ بصرہ میں قحط پڑ گیا, اور جب قحط پڑا, اتنا شدید قحط پڑ گیا کہ جانوروں کے آگے پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کے کھانے لگے. جانوروں کے آگے پڑی ہوئی چیزیں, اب اس سے اندازہ لگا لیجیے. تو جب اتنی بھوک معاشرے میں طاری ہو گئی تو اب کسی کی کیا فکر پڑی. اب ڈاکو جو ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ گھروں سے بچیاں اٹھا کے جو ہیں وہ لے جاتے اور ان کو جا کے بیچ دیتے. تو یہ ماحول تھا جس ماحول کے اندر وہ پوری بستی جہاں آپ رہتی تھی صحرا کے قریب, وہ پوری بستی میں عورتیں بچے جو بھی ہاتھ لگے یہ ڈاکو اٹھا کے لے گئے. بغداد جا کر بازار میں جہاں بیچا جاتا تھا بندوں کو, وہاں بولی لگنے لگی. وہاں جب بولی لگ رہی ہے تو باقیوں کو بیچ دیا گیا. آپ کی جو ذرا صورت تھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا آپ کو, اس نے رکھ لیا کہ میں کسی بڑھیا دن میں جب زیادہ لوگ ہوں گے تو میں زیادہ بولی میں ان کو بیچوں گا. ان کو قید خانے میں کوٹری میں بند کر دیا گیا. بند جب کیا گیا, ایک دن وہ سب لوگ شراب پی رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ تہ خانے میں ہیں, جو کوٹری بنائی جہاں آگے قید رکھتے تھے, وہاں ان کو بند کر دیا گیا اور باہر تالا لگا دیا. وہ جب بھی آ کر انہیں دیکھیں تو یہ نماز پڑھ رہی. یہ ہوتا ہے ایسا, اگر گھر کے اندر بچوں کو ماں باپ کو وہ ہر وقت دیکھتے رہیں تو پھر بچوں پہ جب کبھی مشکل گھڑی آتی ہے تو انہیں رب یاد رہتا ہے. پھر ان کو اللہ سے مدد مانگنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. ہر وقت نماز, نوافل نماز, نوافل نماز, ذکر ذکر ذکر, اللہ اللہ. یہ زیادہ تر لفظ آپ کی زبان کے اوپر آتا تھا. اللہ مجھ پہ کرم فرما, اللہ مجھ پہ کرم فرما, میں کمزور ہوں, اللہ میری مدد کر. یہ آپ پکارتی رہتی. اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اب نہ بہنیں ہیں, نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, کوئی نہیں ہے. یہ لوگ اٹھا کے لے آئے ہیں. کیا کریں گے؟ کچھ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے. وہ لوگ اس بات سے بڑا چڑھتے تھے تو وہ بھی مسلمانی, وہ بڑا چڑھتے تھے. یہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی. ایک دن آیا, اس نے کھولا دروازہ اور شراب دینے لگا کہ شراب پیو. آپ نے جب اسے دیکھا, آپ نے فرمایا یہ تو شراب ہے, یہ تو حرام ہے, میں تو نہیں پیوں گی. چونکہ وہ خود پیتا تھا, اب وہ بولا کہ تم پیو. آپ نے فرمایا نہیں, حرام ہے, میں نہیں پیوں گی. اس نے آپ کو مارنا شروع کر دیا. آپ کو مارا لیکن آپ نے شراب نہیں پی. پورا دن گزر گیا, اس نے پانی تک پینے نہ دیا. رات گزر گئی, ایک دن اور ایک رات, ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ گزر گئے.
اس نے پانی نہیں دیا. دوسرے دن پھر آیا, وہ شراب دینے لگا آپ کو. آپ نے فرمایا میں شراب حرام ہے, میں نہیں پیوں گی. اور پیاس کی وجہ سے اتنی نقاہت, اتنی کمزوری ہو چکی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہی اور روٹی بھی نہیں دے رہا کھانے کو. وہ پانی کو لے کر آیا, پانی لا کر ایک ہاتھ میں شراب پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہے. بولا یہ پیو. آپ بولی نہیں حرام ہے. تو ان کی نظروں کے سامنے پورا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا دیا. تو جو آدمی پیاسا ہوتا ہے نا, وہ پانی کی طرف لپکتا ہے, دوڑتا ہے. اب تیزی کے ساتھ پانی کی طرف بڑھی, اس نے پانی زمین کے اوپر گرا دیا. آپ یوں ہاتھ کو گیلا کر کے کہ شاید پانی میرے ہاتھ کے اوپر آ جائے, لیکن نہیں, پانی جو ہے وہ جذب ہو گیا مٹی کے اندر, نیچے جذب ہو گیا. اس نے پانی پینے کو نہیں دیا, دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا. آپ روتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوئی, اے اللہ میں کمزور ہوں, اے اللہ میں کمزور ہوں, میری مدد کر. پورا دن گزر گیا, اب بھی پانی نہیں دیا. رات کے وقت آتا ہے اور پھر شراب ہی دیتا ہے. آپ فرماتی ہیں یہ حرام ہے, میں نہیں پیوں گی. اب اس نے کوڑوں سے مارا, کولڑے سے مارنے لگا آپ کو. اتنا مارا آپ کے چہرے کے خون نکلنے لگ گیا, مگر آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. اب وہ مارتا مارتا چلا گیا, واپس چلا گیا. آپ اٹھی, بڑی کمزوری, اب تو بھوک اور پیاس شدت کی. یوں دیوار کو ہاتھ لگا کے اب کھڑی ہوتی ہیں بڑی مشکل سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر لوں, چند سجدے ادا کر لوں. اللہ اکبر جل شان. پانی تو ہے نہیں, اب تیمم ہی صحیح. کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگی, ایک دم سے نڈھال ہو کے نیچے گر گئی. پھر بڑی کوشش کے ساتھ اٹھی. دیکھا آپ نے, ایسے دنیا میں کوئی مشہور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عزت نہیں دی. اتنی مشکلات کے اندر بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑ. اب آپ نے بڑے زور کے ساتھ ہاتھ دیوار کے اندر یوں جیسے گاڑ نہیں دیا جاتا, ایسے اتنی شدت کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی. آپ کا ہاتھ یوں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جب گھسنے لگا تو آپ ایک دم دیکھتی ہیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تر ہو گیا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا. حضرت رابعہ بصری, آپ اپنے ہاتھ کو دھوتی ہیں, اسی پانی کے ساتھ پھر اپنے چہرے کو دھوتی ہیں, وضو کرتی ہیں, چہرہ بالکل چمکنے لگ گیا. آپ نماز ادا کر رہی ہیں. وہ رات کو بڑی دیر کے بعد آیا اور پھر انہوں نے یوں دیکھا, ونڈو میں سے, باری میں سے دیکھا, کہنے لگا تو یہ اس کو پانی کس نے دیا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے اپنے چہرے کو دھویا ہے. کہا ہم نے تو نہیں دیا. وہ جو اس کے 3 ساتھی تھے بولے ہم نے تو نہیں دیا. دروازہ کھول کے اندر آیا تو آ کے دیکھتا ہے آپ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں, بڑے اطمینان کے ساتھ. کیوں؟ یہ لوگ آپ کی عزت پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا ہے. اللہ ان کو بچا رہا ہے. اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں, اللہ کو یاد کرتے ہوں. یہ شراب اس لیے پلا رہا تھا آپ کو, لیکن آپ شراب نہیں پیتی. آپ پھر نماز میں لگی. صبح اس نے کیا کیا, کہیں بازار میں گیا اور وہاں سے جا کے سانپ لے کر آیا, اس کو پٹاری میں بند کیا, بند کر کے اب جب گھر پہنچا آیا تو دیکھا تو آپ پھر نماز پڑھ رہی تھی. نماز یہ چیز ہے, ایک دیکھیے آپ کے اندر کتابوں میں پڑھا کہ نماز اتنے انہماک سے پڑھتی تھی کہ آپ معافیا جو ارد گرد جو کچھ ہے آپ اس سے بالکل بے خبر ہو جاتی تھی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جاتی تھی. نماز پڑھ رہی, وہ آیا, آتے ساری اس نے سانپ آپ کے مصلی پہ چھوڑ دیا. مصلی پہ چھوڑا, آپ سجدے میں اس وقت نیچے گئی. ہم ہوتے تو ڈر جاتے, ہم ہوتے تو قدموں سے ہی پریشان ہو جاتے اس کی آہٹ سے. سجدے میں گئی, سانپ وہیں پھرتا رہا. سانپ آپ کے کپڑوں کے اوپر چڑھا, آپ کی گردن تک آیا, لیکن آپ نماز ادا کر رہی ہیں. سلام پھیرا تو چپکے سے وہ سانپ وہاں سے روانہ ہو. اور اس چیز کو دیکھ کر وہ لوگ ابھی بھی نہ سمجھے, پھر بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ کسی طرح ہماری باتوں کے اندر آیا, ہماری ہوس کو پورا کرتے. رات کے وقت اس نے بہت اچھا سا گوشت پکایا, ساتھ فروٹ رکھا, شراب بھی ساتھ رکھی, اور زبردستی گھسیٹتا ہوا آپ کو باہر لے آیا, کھاؤ اسے. کتنے دن سے آپ بھوکی تھی, کتنے دن سے پیاسی تھی. کوئی اور ہوتا تو فوراً سے وہ گوشت کھانے لگ جاتا, بھنا ہوا, وہ فروٹ کھانے لگ جاتا, لیکن آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. کیوں؟ یہ بچپن سے آپ کو تربیت ہے کہ کھانے کے اوپر بہت دھیان دینا ہے. ایک دن اپنے ابا کے ساتھ یہ کھانا کھا رہی تھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ, تو لقمہ ہاتھ میں پکڑ کے رونے لگ گئی.
अब्बा पूछती हैं बेटी रोती क्यों हो? कहा अब्बा सोच रही हूं कि जो हम खाते हैं ये हलाल है कि हराम है। ओए अब्बा रो पड़े, कहने लगे बेटी ये मैं कमा के लाया हूं। कहा बस अब्बा ऐसे ही ख्याल आ गया था। ये होती है तरबियत। तो जो बेटी अब्बा के घर में कह रही है कि ये खाना हलाल है कि हराम, अब्बा ये सोच रही हूं कि कोई चीज शामिल तो नहीं होगी, क्या वो उनके खाना को खा लेगी? हरगिज़ नहीं खाई। आप भूख से निडाल होकर वहीं टेबल के ऊपर ही जिसमें खाना रखा हुआ था एकदम से आपका सर नीचे गिरा। अब वो 3 आदमी जो बैठे शराब पी रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, गुस्सा आया, वो जिस प्याले में शराब पी रहे थे वो पकड़ के जो है वो मारा। जब आपकी तरफ फेंका आपको जलाल आया। जलाल जब आया तो आपने यूं गुस्से से जब देखा वो प्याला रास्ते में ही गिर गया। दूसरे आदमी ने दूसरा उठा के मारा, तीसरे। अब तो क्या हुआ कि जितने उनके पास बर्तन पड़े हुए थे, जितने में वो खाना खा चुके थे, उठा उठा के राबिया बसरी की तरफ फेंकने लगे। लेकिन वो तमाम के तमाम ऐसे सामने आके रुक जाते जैसे कि यहां बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ है और कोई चीज आगे नहीं आ रही। सब के सब गिर गए। उनमें से एक जो बड़ा था वो उठा के जाके वो जलती हुई लकड़ियां उठा के लेकर आया। अब वो बार बार फेंकने लगा। वो लकड़ियां, उनके कोयले जो ही आपके पास पहुंचते वो फूल बन जाते। ये चीज देखकर वो तीनों तो डर गए। उनके जो मंसूबे थे खाक में मिल गए। वो जो आपकी इज्जत को लूटना चाहते थे डर गए, डर के भाग गए। और आप वहां से फिर अपने तहखाने में आ गए। वो जहां थी उस कमरे में आके फिर आपने नमाज को शुरू कर दी। अल्लाह मैं कमजोर हूं, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं कमजोर हूं। अब जब उनका असल सरदार आया जिसका नाम अतीक था, वो असल सरदार आया और आके जब इन्होंने उसको सूरत हाल बताई, अब वो भी डर गया। वो डर गया। अब वो कहने लगा जितनी जल्दी हो सके इसे बेच दो, इसको निकालो यहां से, हम इस काम में पड़ना नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला ने इन चारों डाकुओं से हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की इज्जत बचा ली इस तरीके से। और आपने नमाज नहीं छोड़ी। अब जब आपको बाजार में बेचने के लिए लेकर गए तो बाजार में जो लौंडियों को जो बेचा जाता था ना, या औरतों को जो बेचा जाता था, अलामान हाफिज, अल्लाह ताला बचाए। मुसलमानों के बाजार के अंदर मुसलमान बेचते थे तो मालूम है कैसे? ये कपड़े उतार दिया करते थे। वो सरे बाजार जानवरों की तरह औरत को बेचा जाता था और लोग देखते थे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को जब बाजार में लेकर आए, बेचने लगे, तो उसने कोशिश की कि यहां से कपड़े को खींचे। आप चीख पड़ी, रो पड़ी, फरमाया कि मत मुझे बेपर्दा करो, औरत बेपर्दा अच्छी नहीं होती, तुम मुसलमान हो, क्यों मेरे कपड़ों को यूं खींच क्यों रहे? बागदाद के बाजार के अंदर ये अजीम औरत जो है, और वाकई उसने बड़ी दफा कोशिश की। उसी वक्त मजमे के अंदर एक आदमी था, बड़ा अमीर, बड़ा लैंडलॉर्ड था, नाम उसका हसन था। वो कहीं बाजार से गुजर रहा था। उसने जब देखा कि ये क्या हो रहा है, कि यहां जो बिकने के लिए आता है वो तो बड़ी कुछ भी नहीं करता, तो ये ऐसा क्यों है? वो जब आगे करीब बढ़ा तो चेहरा देखकर पहचान गया। ये हसन जानो कौन था? ये असल में एक मर्तबा वहां जब आप छोटी थी ये वहां आया था। ये किसी काम के सिलसिले में बसरा से गुजर रहा था। तो इसका जो दोस्त था हम्माद, वो इसका हासिद था, वो इसे मरवाना चाहता था। उसने कुछ आदमी भेजे कि जो ही ये उस सहरा के करीब से गुजरने लगे तो तुम इसको मार देना। तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कहीं से गुजर रही थी, तब कोई काम होगा आपको। आपने उन 2 बंदों की बातें सुन ली कि ये जो भी घुड़सवार आ रहा है, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं एकदम से लकड़ी को नीचे गिराऊंगा, बड़ी सी लकड़ी, ये जूं ही रुकेगा एक साइड पे खड़ी होगी। जूं ही वो घोड़ा दौड़ाते हुए करीब आया और इसने नीचे से गुजरना था तो आपने जोर से आवाज दे के कहा। वो आदमी पहले ही रुक गया। जब वो रुका तो इतने में इसके हाथ से वो लकड़ी गिर चुकी थी। तो वो लकड़ी बजाय उनके सर के लगने के वो घोड़े के ऊपर लग गई। घोड़ा जो है एकदम से नीचे गिरा। जब तो आप जब नीचे उतरे तो वो बंदे भाग गए। ये हसन जब नीचे उतरा, ये बसरा का बहुत आला ओहदे पे फाइज था, वो भाग गया। जब वो बंदे भागे तो उसको मालूम हुआ कि इस लड़की की वजह से मेरी जान बच गई। तो उसने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को चंद सिक्के दिए थे। उसे पहचाना ये लड़की तो वही है, ये शक्ल मुझे कुछ देखी वाली लगती है। वो आगे बढ़ा और उसने जितना बोली लगी थी, एक जगह मैंने पढ़ा है कि तकरीबन 1500 जो है दीनार जो है वो लगी, बाज ने तो 15,000 तक लिख दिया। यानी बेतहाशा बोली जो है वो आपकी लग रही, और आपने उनको खरीद लिया, पैसे अदा कर दिए। और आप जानते थे कि ये लौंडी नहीं है। तो एक रिवायत जो मुझे मिली ये अरब से है कि वो हसन के साथ आपकी जो है वो शादी हो गई। वो आपको घर ले गए, घर ले जाकर जो है वो आपसे शादी की, शादी कर ली। लेकिन शादी तो हो गई, उस हम्माद ने बाद में फिर आपको जो है वो कत्ल करवा दिया।
یہ جب قتل ہو گئے، ایک جو ہے وہ روایت یہ عرب کی سائڈ سے یوں روایت آتی. دوسرا یہ ہے، دوسری بات جو فارس کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بازار میں بیچنے کے لیے وہ لایا تو آپ کو ایک بڈھے آدمی نے خرید لیا. بڈھے آدمی نے جب آپ کو خرید لیا تو خریدنے کے بعد وہ آپ کو گھر لے گیا. اب اس سے کوئی یہ تو ڈر نہیں تھا کہ عزت پر حرف آئے گا، لیکن وہ ظالم بڑا تھا. وہ آپ سے کام بہت کرواتا، مارتا بلا وجہ. اور کام معلوم ہے کیا کرواتا؟ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ اور وہ لکڑیاں لا کر بازار میں بیچو، بیچنے کے بعد وہ پیسے مجھے لا کے دو. یہ میں آپ کو فارس کی روایت بتا رہا ہوں. لاؤ اور مجھے آ کے پیسے دو. تو وہ بیچاری کیا کرتی؟ جنگل میں چلی جاتی، جنگل میں جا کے لکڑیوں کو کاٹتی، درختوں سے لکڑیاں توڑتی، توڑ کے جو ہے وہ کٹھی کرتی. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو سفر کرنا، لکڑیوں کو کاٹنا، درختوں سے لکڑیوں کو کاٹنا، کٹھا کرنا. اور اٹھائیں گی کتنی؟ اب لکڑی جو ہے کتنی اٹھائیں گی؟ لڑکی کتنی لکڑی اٹھا لے گی؟ تو آپ سے کم لکڑیاں جو ہے وہ اٹھتی. اور ہم وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ چہرے پہ نقاب بھی رکھتی تھی اور کپڑے بسیدہ پہنتی تھی. تو عام بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بڈھی عورت ہے، اس لیے وہ خود کو چھپاتی تھی اور اوپر یوں آپ اپنا منہ چھپا لیتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن تو بڑا دیا تھا. تو کیا کرتی کہ بازار میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتی، لکڑیاں سامنے رکھ لیتی. تو کوئی آتا وہ لکڑیاں لے جاتا. کبھی تو لکڑیاں بک جاتی، کبھی لکڑیاں نہ بکتی. اور جب نہ بکتی تو وہ بڈھا مارتا، وہ بہت مارتا آپ کو. لیکن اس کے باوجود آپ رات کے وقت کھڑی ہو جاتی اور عبادت کرتی رہتی. اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ تو نے مجھے عورت بنایا اور مجھے کمزور بنایا. مالک میرا ایک اور بھی مالک ہے، وہ مجھ سے دن بھر کام لیتا ہے. میرے پاس یہ تھوڑا سا وقت جو بچتا ہے میں تھک چکی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی اے اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں. مالک اگر میرے پاس سارا وقت ہوتا میں ہما وقت تیری یاد میں اور تیرے ذکر میں مشغول رہتی، میں اور کوئی بھی کام نہ کرتی. اللہ اکبر، روتی رہتی اور دن کو پھر کام وہی جنگل میں نکل جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں بھی آپ کی عزت کو محفوظ رکھا. یہ چیز یاد رکھیے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں جن کے دماغ میں خرابی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے ایک کنیز کا کنسپٹ ہوتا ہے نا. نہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہر جگہ، کوئی عرب کی روایات بھی لے لیں یا فارس کی روایات لے لیں، ہر پوائنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی عزت کو بچا کے رکھا، محفوظ رکھا. وہ کرامت دکھانی پڑی یا کسی اور وجہ سے، عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کی محفوظ رکھی. اس لیے کوئی آدمی آپ کی عزت پہ حرف نہیں رکھ سکتا. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ثابت کر دیا کہ یہ صاف تھے، اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بھی کردار جو ہے وہ بالکل کلیئر کروایا دنیا کے سامنے. ایسے نہیں مشہور ہوئی، ایسے نہیں آج تک اولیاء کرام ان کا تذکرہ کرتے. اب جس بڈھے کے پاس رہ رہی، ایک دن آپ بیچاری تھکی ہوئی آئیں، اس نے آپ کو کہا کہ جاؤ جا کے کوئی وہ اندر سے مرتبان لے کر آؤ. اس میں مربع تھا. آپ مرتبان لے کر آئے، بھوکی تھی، بالکل جسم کمزور، اور لکڑیاں جو ہیں وہ کاٹ کر لائیں جنگل سے. پھر وہ ایک دم سے آپ کا پاؤں لڑکھڑایا، وہ مرتبان نیچے گر گیا، وہ مرتبان ٹوٹا، مربع جو ہے وہ نیچے پھیل گیا. اب اس بڈھے کو غصہ آ گیا، اس نے اٹھ کر وہ مارے تماچے، آپ کو بہت سخت مارا اور یوں دھکے دیتا ہوا آپ کو آپ کے کمرے کی طرف جا کے بند کر دیا. اور اندر جب گیا تو اندر جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ جتنے دیے جل رہے تھے وہ سب بند کر دیے، بجھا دیے. کہنے لگا ان دیوں میں تیل لگتا ہے اور تم پیسے لے کر نہیں آتی، اور میں یہ دیے تمہارے لیے جلاؤں کہ تم ساری رات نماز پڑھتی رہو. دیے بند کر دیے. لیکن آپ نے اس اندھیرے میں بھی اللہ کی یاد کو بند نہیں کی، اللہ کی یاد کرتی رہی. ہم لوگ بندے ہو کر ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ بیچاری دن کو لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ پھر رات کو نوافل پڑھ رہی ہے، اور ہم آج اپنی تقریروں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا عبادت میں لگی ہیں. وہ بابے کو رات کو پیاس لگی، ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھا. جب وہ اٹھا تو ایک دم سے اسے روشنی نظر آئی. اسے غصہ چڑھا، میں تو دیے بند کر کے آیا تھا، لگتا ہے رابعہ نے دیے دوبارہ جلا لیے روشنی کے لیے. غصے سے اندر گیا. اندر جب جا کے دیکھتا ہے دیے سب بجھے ہوئے ہیں، لیکن کمرہ روشنی سے بھرا پڑا ہے، روشنی، نور ہی نور. وہ ایک دم آدمی گھٹنوں کے اوپر نیچے یوں گھٹنوں کے اوپر گرا. آپ جب نماز پڑھ چکی، نفل پڑھ چکی، سلام پھیرا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری غلطی. وہ بڈھا کہتا میری غلطی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو.
میں نوکر تمہارا، تم میری نوکر نہیں، آج سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو آپ فرمانے لگی تو نے آزاد کیا؟ کہتا یہیں رہو میری مالکن بن کے۔ آپ نے کہا نہیں، جب تو نے آزاد کر دیا ہے تو مجھے اب واپس جانے دے، مجھے جانے دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا بغداد سے دوبارہ بصرہ جو ہے وہ واپس آ گئی۔ سے اب بصرہ کی جانب واپس روانہ ہوئی۔ دنیا کو دیکھ چکی ہیں، دنیا کی حقیقت دیکھ چکی ہیں، لوگوں کو دیکھ چکی ہیں، لوگ کیا ہیں۔ بصرہ واپس آئیں تو معلوم ہے کہاں آئیں؟ اسی جگہ پہ جہاں آپ کا بچپن، جہاں آپ کے ابا، جہاں ماں، جہاں بہنیں سب مل کے رہا کرتے تھے۔ وہ بالکل کھنڈر بن چکا ہے، کھنڈر بن گیا۔ قحط نے اس کو بالکل خالی کر دیا۔ سال اس کے اوپر گزرے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ واپس اپنے گھر میں ہی آ گئی، اسی کھنڈر میں۔ وہاں آ کر آپ رہنے لگے۔ دروازہ ایک بنایا آپ نے، جانتے ہو کون سا دروازہ؟ لکڑیاں جوڑی، پتے لگائے اس کے اوپر اور اسے بند کر دیا اور بیٹھ کر عبادت شروع کر دی۔ اس کھنڈر کے اندر صحرا کے قریب عبادت شروع کر دی، اکیلی عورت۔ آپ نے عبادت شروع کی۔ اب یہاں میرے ناظرین اور سامعین یہ جاننا چاہیں گے رابعہ بصری مشہور کس طرح ہو گئی؟ بغداد سے یہاں آئی ہیں، مشہور کیسے ہو گئی؟ تو میں آپ کو 4 ریزن بتاتا ہوں، 4 ریزن جس کی وجہ سے آپ کی شہرت جو ہے وہ پھیلی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے، وہ ہر چیز میں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو دنیا کے تمام اسباب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل، اس کے بعد جو ظاہری سبب بنے، وہ پہلا سبب یہ ہے کہ اکیلی عورت کھنڈروں میں اکیلے رہتی نہیں، یہ ان کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی۔ فیملی کے ساتھ تو لوگ رہتے ہیں، اکیلی اس طرح نہیں رہتی۔ آپ کے من میں صرف اللہ کا ڈر تھا اور کسی کا ڈر تھا ہی نہیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ بصرہ کے گرد میں پھیلنے لگی کہ یہ رابعہ جو ہے وہ اکیلی وہاں نماز پڑھتی رہتی ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا۔ ایک یہ چیز شہرت کا سبب بنی۔ دوسری جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی لوگوں کے اوپر اور آپ کی شہرت کا سبب بنی، معلوم ہے وہ کیا تھی؟ وہ وہی تھا کہ عورت کا جو عرصہ ہوتا ہے، جس عرصے میں وہ غائب ہو، وہ عرصہ انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ جتنے عرصے میں وہ فیملی سے غائب ہوتی ہے، وہ عرصہ اگر صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس کی پاک بازی اور پاک دامنی جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی۔ لیکن جتنے عرصے میں وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کو کھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کہ اس پیریڈ کو معلوم ہے کس طرح کلیئر کیا؟ وہی ڈاکو عتیق جو آپ کو اغوا کر کے لے کے گیا تھا، وہ ایک مرتبہ بصرہ آیا۔ بصرہ جب آیا تو ایک دکان پہ بیٹھا۔ دکان پہ جب بیٹھا تو وہاں رابعہ بصری کا ذکر شروع ہوا کہ ایک عورت ہے، وہ صحرا میں اکیلی بیٹھی، اکیلی عبادت کرتی رہتی ہے، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ یہ اس کا سننا تھا تو وہ پوچھتا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں جہاں ان کا گھر ہوتا تھا۔ اب کافی سال گزر چکے تھے، یہ ڈاکو اور بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب اس کے ذہن میں توبہ، کیونکہ یہ تو دیکھ چکا تھا۔ اب یہ آیا واپس، اس نے آ کر آپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، دروازہ بند ہے، دروازے سے بس تھوڑا سا ہی نظر آتا ہے، اور آپ ہر وقت اپنے چہرے کو یوں ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ کپڑے تو خیر، جسم تو پورا ڈھانپا، چہرہ بھی، سر بھی، بال تک کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ نماز پڑھ رہی نفل سے، وہ پرانا دور، پھر 26 سال 24 سال وہ پھر یاد آ گیا پرانا۔ بولا، جب اس کی آواز آئی تو پوچھتی ہیں میں کیا خدمت کروں تمہاری بھائی؟ کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولا میں وہی ہوں جنہوں نے آپ کو بچپن میں اغوا کر کے بیچا تھا۔ آپ رو پڑی، فرمانے لگی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہیں معاف کیا۔ وہ بندہ رو پڑا، گر گڑا پڑا، بڑا رویا۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یہاں رک جاؤں، میں باقی زندگی یہاں گزار دوں آپ کے پاس ہی، تاکہ میرے گناہ میرے معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ یہ بندہ جو تھا یہ اصل سبب بنا آپ کی شہرت کا، کیونکہ یہ تو آپ کو بچپن سے اغوا کر کے لے گیا تھا، اور یہ بندہ خود ڈاکو تھا، برائی کے اندر ہر قسم کی برائی اس نے کی ہوئی تھی۔ اب یہ آدمی جب کوئی بندہ آتا، یہ خود بصرہ بازار جاتا، جہاں جہاں یہ بیٹھتا،
یہ خود ہی پبلسٹی اور ان کی پاک دامنی کا ایک سب سے بڑا ثبوت تھا. یہ ہر وقت بولتا تھا، بتاتا تھا کہ یہ میرے پاس رہیں، میں نے اتنی کوشش کی. یہ نمازوں میں مشغول رہتی تھی، نہ کبھی شراب، نہ کبھی کھانا، نہ کوئی چیز، نوافل اور نماز. یہ بندہ جو تھا نا، اس کا بولنا آپ کی شہرت کا ایک اور سبب بن گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے تو انہی عورتوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی غلطی ہماری ہے، اس کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہے. بیان ہی یہی عتیق جو ہے ڈاکو، یہ جب بصرہ کے بازار کے اندر لوگوں کو بتاتا تھا اس بچی کے اندر کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے، میں جانتا ہوں اسے، اس کی پاک بازی اور پاک دامنی پہ میں قسم اٹھاتا ہوں. یہ دوسرا سبب جو ہے وہ اب. تیسرا سبب جو ہے، تیسرا سبب، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے آپ کے اوپر حملہ ہو چکا، جو ایک اور سبب جو شہرت کا بنا، وہ یہ تھا آپ جب رہتی تھی وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گیپ ہوتا ہے، وہ گیپ کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں. تو کچھ چند شیطان آدمیوں نے بیچ میں شروع کر دیا. پہلے تو انہوں نے چاہا کہ ان کو لے جائیں اغوا کر کے، یہاں سے لے جائیں، یا یہ ساتھ چلیں یا شادی کر لیں. آپ نہیں مانی. اب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. بھائی اس عورت کو جانتے ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگوں کو ورگلا کیا نا، اٹھو اپنے پتھر اٹھاؤ اور مارو. یہ عورت جو ہے وہ یہاں رہ رہی ہے، یہ کیوں رہ رہی ہے یہاں؟ بہت سے عجیب سے جملے ان کے لیے بولے، میں بولنا نہیں چاہتا. لوگ جو ہے وہاں سے چلے آئے، پتھر اٹھا کے آپ کو کھینچ کے باہر نکالا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، آپ کو باہر نکالا گیا. اب وہ شخص مل کر سب لوگ پتھر اٹھا کے مارنے لگے. جب پتھر اٹھا کے مارتے ہیں تو وہ پتھر رستے میں ہی رک جاتے. اس ظالم نے جب پتھر اٹھایا بڑا کہ میں ماروں، تو جب یہ مارنے لگا تو ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا. ہاتھ وہیں رک گیا. لوگوں نے اب دیکھا ہم اس عورت کو مارنا چاہتے ہیں، جس کی پاک دامنی پہ ہم شک کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ شل ہو گئے ہیں اور پتھر اس تک نہیں جا رہے. یہ آپ کی شہرت کا سبب بصرہ میں بنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کو بچاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ایسے نہیں رابعہ بصری مشہور ہوئی، ورنہ آپ کے اوپر آبجیکشن پہ آبجیکشن لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ جب کوئی عورت بھی ہو وہ ہماری عبادت کرتی ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں نے صرف ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یا صرف مردوں کی ہم حفاظت نہیں، عورت بھی ہم سے جب پیار کرتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے. یہ بھی ایک سبب بنا آپ کی شہرت کا کہ آپ تو شہر والوں نے خود دیکھ لیا کہ بھائی ہم نے پتھر مارے اور نہیں لگے. اللہ اکبر جل شان. اور ایک اور آپ کا شہرت کا سبب جو یہ اس طریقے سے پھر آپ کی زہد، آپ کا تقوی چلنے لگا. آپ کی شہرت زہد کی پھیلتی پھیلتی بغداد میں تب ہارون الرشید کا دور حکومت وہاں مشہور ہوا. ہارون الرشید بندہ بھیجا، قاصد بھیجا، وہ کافی سارا سامان لے کر آیا. آپ باہر تشریف لائیں، اپنے گھر کے باہر تھی. کہنے لگا جی میرا نام زیاد بن طاہر بن امیر الفخری ہے، مجھے ہارون الرشید نے بھیجا، امیر المومنین خلیفہ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ کے زہد جو ہے اس کی شہرت وہاں تک پہنچی ہے، انہوں نے بھی سنی، تو یہ آپ کی خانقاہ کے لیے بھیجا. اور ہارون الرشید 786 عیسوی میں خلیفہ بنا، اور حضرت رابعہ بصری کی وفات کے 8 سال بعد تک یہ خلیفہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے بات. آپ نے کھڑے کھڑے وہ تمام تحائف اور ہدایہ پتہ کسے دے دیے؟ چور کو. یہ چور کون تھا؟ یہ رات ہی کو آپ کے گھر سے سامان لوٹنے آیا تھا. اس نے کچھ چادریں پڑی ہوئی دیکھی تو وہ اٹھائیں، وہ اٹھا کے اب آپ کو مارنے لگا تھا. تو جب آپ کو مارنے لگا تو وہیں ہاتھ اس کا جو ہے وہ رک گیا. اب یہ ویسے ہی گر گیا. آپ نماز پڑھتی رہی. جب نماز مکمل ہوئی، تہجد بھی پڑھ لی آپ نے، یہ وہیں بیٹھا رہا. صبح جب ہوئی تو آپ نے کہا بھائی آؤ کچھ ہے تم بھی کھا لو. رو پڑا، روتا رہا. آپ نے فرمایا رو مت، اللہ سے معافی مانگ. اس نے اللہ سے معافی مانگی. آپ نے فرمایا پڑھو. اور جب بھی کبھی کوئی آپ سے معافی مانگنے، آپ کسی کو توبہ کرواتی تو کہتی تھی پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ معاف کر دیتا. جب کوئی آدمی معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا. تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھاتی. تو وہ بندہ بھی باہر، آپ تو کمرے میں تھی نا، وہ پھر باہر آ کے صبح رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا کہ جب کہ یہ قافلہ ہارون الرشید کا آیا، جتنے تحائف تھے وہ اٹھا کر اسے دے دیے چور کو. کہا جاؤ یہ لے جاؤ.
تو وہ زیاد بن طاہر ابن امیر الفخری کہنے لگا کہ یہ تو امیر المومنین نے بھیجے ہیں، خلیفہ نے بھیجے ہیں، اور آپ اسے دے رہی ہیں اس غریب کو؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے اسی کو مانگا ہے، باقی چیزیں مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہارون الرشید کا سامان بھیجنا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اور آپ کی شہرت کا سبب بنا۔ اب تو بصرہ کے اندر آپ مشہور ہو گئی، آپ کا گھر، آپ کا جو وہ گھر تھی وہ خانقاہ بن گئی۔ اب بڑی بڑی امیر عورتیں، شرفاء، فضلاء، ایون کہ علماء، آپ کا گھر جو ہے وہ مرجع خلائق بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں بازار ہے کوئی بہت بڑا، لوگ آتے، کوئی دم کروانے آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا۔ آپ کی خانقاہ کے اندر عورتیں آ کے سبق سیکھتی، بیٹھتی، وہاں وہ مدرسہ بن گیا، عبادت ہوتی، تصوف سیکھتی۔ اور آپ کا جو فلسفہ ہے نا، جو تصوف کے اندر آپ نے جو بیان دیا، ویسے تو چیزیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی چیز کسی آدمی کے وجہ سے زیادہ مشہور ہو جاتی۔ آپ کی گفتگو کا موضوع جو ہے اللہ کی محبت ہوتا تھا بس۔ تو جتنی بھی عورتیں آتی، آپ ان کو یہی اللہ کی محبت کا سبق دیتی کہ اس سے محبت کرو، بس اللہ سے پیار کرو، وہ ہمارا خالق ہے، اللہ سے محبت اللہ کی خاطر۔ یہ تھا آپ کا فلسفہ، اللہ سے محبت اللہ کی خاطر، کوئی اور بیچ میں سبب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی، ملا کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی فلسفے کے تحت آپ نے یہ گفتگو کی ہے۔ ویسے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسے ہی منسوب کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر واقعی ان کی بات ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ نے پانی لیا اور ایک ہاتھ میں آگ لی، اور کہا کہ اے اللہ میں پانی سے تیری دوزخ کو بجھا دوں، یا کہا تیری دوزخ سے میں تیری جنت کو آگ لگا دوں، مولوی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہ اللہ کی توہین ہو گئی، اللہ کی گستاخی ہو گئی۔ تو خود وہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، خود وہ سارا دن بولتے رہتے ہیں، وہاں توہین اور گستاخی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، کوئی گستاخی کا تصور ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں کوئی توہین نہیں ہے۔ اب ایک عورت نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دی تو وہاں ہوا کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ لالچ ہے۔ ایک آدمی دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا تیری نماز؟ ایک آدمی جنت کے لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، تو جنت کے لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے جنت ملے گی۔ وہ ایک عورت ہو کر دنیا کا عظیم فلسفہ اس نے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تو دوزخ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے تیری نماز نہیں، تو اس کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، اور اگر تو جنت کے شوق میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لالچ میں پڑھ رہا ہے۔ مرد بن، اللہ کی عبادت اس لیے کر کہ اللہ عبادت کا سزاوار ہے بس، اور کوئی مستحق عبادت ہی نہیں ہے۔ یہ تھا فلسفہ آپ کا۔ مولوی مذاق اڑا رہا ان کا۔ تو آپ کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کی محبت، اللہ کے شوق اور اللہ کے خوف سے، یہ تھا آپ کا فلسفہ۔ اور آپ نے اس فلسفے کو اس مثال سے سمجھایا۔ دیکھو یہ بچوں والی باتیں ہیں کہ کینڈی ملے گی، 2 کینڈی دے دیں گے، 3 ٹافیاں 4 ٹافیاں مل جائیں گی نا۔ عبادت کر اللہ کی، اللہ کے لیے۔ تو یہ عام آدمی کو کہاں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ انہوں نے دوزخ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے جنت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے دوزخ کو غلط نہیں کہا، انہوں نے جنت کو غلط نہیں کہا، انہوں نے اپنے فلسفے کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو یہ دوزخ مخلوق، جنت مخلوق، دونوں مخلوق ہیں۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں۔ تم مخلوق کے شوق اور ڈر میں پڑھ رہا ہے نماز، یہ تو بچوں کا گیم ہے۔ مرد بن، بلند ہو، اللہ کی عبادت اللہ کی خاطر کر، اس کی محبت میں۔ یہ بتلانا تھا انہوں نے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ ابدال 40 ارواح ہیں۔ کسی نے کہا حضور 40 رجال، 40 بندے کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے ان میں ایک عورت بھی ہے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ سے محبت اللہ کی خاطر، اللہ کی عبادت اللہ کے خوف، اللہ کے شوق میں۔ یہ فلسفہ اتنا مشہور ہوا آپ کا، اور آپ اس میں بالکل مضبوط تھی، کیونکہ آپ نے وہ مرحلے دیکھے ہیں کہ جہاں صرف اللہ نے آپ کو بچایا۔ اس لیے آپ کہتی تھی کہ آؤ اللہ سے پیار کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا ہے۔ اب آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آنے لگے۔ میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جناب حسن بصری ان کے پاس آتے تھے روٹی کھانے، ان کے پاس فلاں فلاں آتے تھے۔ پھر میں نے غور کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ ہر بڑے بندے کو ملا دیں ان کے ساتھ،
وہ پیچھے ڈیٹ نہیں دیتے، بھلے سے ان کو دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہوں، ملاقات ضرور کروا دینی۔ اب ایک میں واقعہ پڑھتا ہوں، مالک بن دینار اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات۔ مالک بن دینار جو ہیں یہ 658 عیسوی کو پیدا ہوئے، جس کی یہ 2013 جا رہی، اور 448 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ تو ان کی ملاقات ان سے مشکوک ہے۔ مالک بن دینار کا اگر کوئی بھی واقعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی مالک بن دینار ان سے ملے، بیچ میں نہ سن ہوگا نہ کوئی چیز نہیں ہوگی، تو پھر سن لو، مالک بن دینار 658 عیسوی کو پیدا ہوئے، 748 عیسوی میں وصال ہوا۔ تو ان کی ملاقات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مشکوک ہے۔ کیوں؟ یہ رابعہ بصری سے 59 سال بڑے ہیں، اور آپ کا جب وصال ہوا تب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 31 سال کے قریب تھی، 31 سال کے قریب تھی۔ تو ابھی تو اس عمر میں تو یہ تقریباً بغداد کے اندر تھی۔ تو مشکوک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے، لیکن مشکوک کہہ رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بڑی ثابت کی جاتی ہے، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس نے ثابت نہ کی ہو، اور جس نے کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کا تحریر نہ کیا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ بچپن میں پاسبلٹی ہے کہ بچپن میں ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں اسماعیل، وہ صوفی تھے، وہ تصوف اور زہد کی طرف مائل تھے۔ تو ان دنوں میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی ہوں تو کسی دفعہ لے گئے ہوں ان کی محفل کے اندر، پاسبلٹی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے تو تب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے 11 سال تھی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اب جتنے مرضی واقعے ملاتے رہیں، اب آپ جو کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 11 سال تھی جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اب جو کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے جب آپ بصرہ واپس آ گئی نا، جب آپ کی عمر 40-50 سال ہو گئی تھی، تو تب حضرت بصری آئے، کہنے لگے چلو روٹی کھلاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گوشت رکھ دیا ہنڈیا کے اوپر، تو گوشت پکتا رہا، عصر سے لے کے مغرب تک گوشت پکتا رہا، اور بعد میں نماز میں مشغول ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا وہ جل نہ گیا ہو، تو وہاں سے جا کے گوشت اٹھایا، سامنے رکھا، تو گوشت بڑا لذیذ تھا۔ اب بندہ پوچھے، پہلی بات تو یہ 2 طرح سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں جب آپ 11 سال کی تھی، ایک واقعہ۔ دوسرا اس لیے یہ غلط ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگیں کہ معلوم ہے کہ یہ جانور ہم سے کیوں بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ ہم سے بھاگتے ہیں۔ تو جو گوشت کھانے سے منع کر رہی ہیں وہ خود کیا پکائیں گی وہاں؟ اب رہ گیا ایک اور، ابراہیم بن ادہم اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملاقات۔ یہ بھی واقعات آپ کو ملیں گے، ان سے ملاقات ممکن ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے میں ان کا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ممکن ہے۔ اب چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ممکن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملے ہیں یہ واقعات، ممکن ہے، اس لیے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ 718 میں پیدا ہوئے، اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 717 میں پیدا ہوئی۔ تو یہ 1 سال بڑے ہیں ان سے، تو پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ اب اور واقعات، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ واقعات بیچ میں ملتے ہیں جی، وہ آئے، انہوں نے ملاقات کی۔ تو اب سن لیجئے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 796 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، 796 میں، اور وصال ہوا ہے 859 میں۔ آپ کی ملاقات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت ذوالنون کو پیدا ہوئے 5 سال ہوئے تھے کہ آپ 801 میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 96 97 98 99 100 اور 6 سال ہوئے نا، 6 سال۔ تو یہ 96 میں پیدا ہوئے ہیں، وہ 801 میں دنیا سے گئی تھی، تو یہ تو ابھی تھے ہی 6 سال کے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کے تھے جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ بتائیے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جہاں کہیں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی تسامح ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ تو بیچارے تھے ہی 6 سال کے جب یہ دنیا سے رخصت ہوگی۔ اب آ جائیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ پاسبلٹی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی علمی واقعات ہیں
یا بزرگوں کے جو واقعات ہیں یا کسی بزرگ کی جو باتیں ہیں وہ اصل میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. وہ کیوں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 97 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں پیدا ہوئی. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 2 سال بڑے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ پیدا بھی کوفہ میں ہوئے، کوفہ میں یہ پیدا ہوئے اور بعد میں یہ 748 عیسوی میں بصرہ منتقل ہو گئے. یہ غور سے سنیے گا، بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس پہ. 748 عیسوی میں بصرہ منتقل ہو گئے اور آپ نے رابعہ بصری کی وفات سے 23 سال پہلے 161 ہجری میں وفات پائی. 23 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کی وفات سے، کیونکہ آپ کی عمر 86 سال تک تھی. 86 سال آپ جی زمین کے اوپر. تو یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، بصرہ یہ منتقل ہو گئے. بصرہ کے یہ بہت بڑے مفتی، بصرہ کے محدث، بصرہ کے بہت بڑے زاہد، بصرہ کے بہت بڑے مفسر، بصرہ کے بہت بڑے علامہ، یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اور تب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھیں. امیر المومنین فی الحدیث کا اگر کسی کو ٹائٹل دیا گیا ہے تو وہ چند لوگ ہیں. امام بخاری، امام شابی، ابن عجینہ، یحییٰ بن معین، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہیں چند نام جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا. 20,000 شاگرد تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور آپ کی رحمت دلی بڑی مشہور تھی، بڑی مشہور تھی. بصرہ کے بازار سے ایک دن گزر رہے تھے تو کسی نے ایک پرندے کو قید کیا ہو. آپ نے 1 دینار دے کے، پرندہ سستا تھا لیکن آپ نے دینار دے کے پرندہ آزاد کروا دی. کہا چھوڑ دو اس کو. پرندہ چھوڑا، پرندہ گیا ہی نہیں، آپ کے پاس ہی رہا، یہاں سر پہ گھر. روز صبح آ جاتا، کبھی شام آ جاتا. آپ کے گھر میں دن میں 2 مرتبہ حاضری ضرور دیتا. پھر آپ دنیا سے جب رخصت ہو گئے تو یہ پرندہ آپ کی قبر کے اوپر آتا. کبھی تو آ کے چلا جاتا، کبھی بیٹھا رہتا، اور کبھی پوری رات گزار دیتا، کبھی دن گزار دیتا. اور آخر میں ایک دن صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہی پرندہ، وہ روز آپ لوگ دیکھتے تھے، وہی پرندہ آپ کی قبر کے اوپر جان دے چکا ہے، مرا پڑا ہے. تو لوگوں نے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کی قبر کے ساتھ ہی یہ گڑھا کھود کر اس پرندے کو دفنا دیا. آپ کی رحمدلی بڑی مشکل. تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ واحد ہیں کہ کنفرمڈ ہے، آپ جاتے بھی تھے ان کے پاس، ملاقات کرتے تھے. اور میرے خیال کے مطابق جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کون استاد تھا، حضرت سفیان ثوری، یہ استاد ہے. اگر کہ کوئی استاد ہے تو وہ یہی. لیکن یہ ان سے تصوف اور زہد کی باتیں پوچھتے تھے، جو واردات قلبی تھی وہ پوچھتے تھے، اور ان کو بھی دین کی تعلیم جو ہے وہ بتایا کرتے تھے. اگر استاد ہے تو پھر وہ بالکل جو ہے وہ یہی. عورتیں آتی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جاتے. اور بھی. اور آپ کا کل اثاثہ کیا تھا خانقاہ کے اندر؟ ایک چٹائی، سر کے نیچے رکھنے والا ایک پتھر، ایک ٹوٹا ہوا جگ، ایک پیالہ اور 2 برتن تھے. اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کے لیے اس میں سے چیز پیش کر سکیں. ایک مرتبہ بصرہ کے حاکم نے جو گورنر بن کر آیا، تب تو آپ کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، اس نے آپ کو ایک بہترین مکان دیا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہترین مکان دی اور چند خدام دیے. کہا کہ آپ یہاں منتقل ہو جائیں. پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا، آپ چلی گئی. اور آپ تو ہر وقت عبادت میں، اب تو آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اب تو زیادہ عبادت میں لگی رہتی تھی. تو جوانی میں آپ نے کبھی رات اور دن کبھی مس نہیں کیا. نفل ذکر عبادت، نفل ذکر عبادت. جب سجدے کا ٹائم ہوتا تو سجدے جاری رہتے، جب سجدے کا ٹائم نہیں تو ذکر. ہر وقت عبادت میں مشغول. کھانا کیا، دن سے روزے میں تھوڑا سا کھاتی بیچارہ، کیا کھانا وہ بھی نہیں. اللہ اکبر جل شان. تو اس نے خدام دی اور مکان دیا، منتقل ہوئی. تو وہ جو خدام ہیں بیٹھے ہی رہتے تھے، کوئی کام ہو تو کریں. ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہنے لگے او تم بیٹھے رہتے ہو، مالکن کا کام کوئی نہیں کرتے. کہا جی کام ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ عبادت میں مشغول رہتی، ہمیں کام ہی کوئی نہیں دیتی. چند دن گزرے تو آپ نے حاکم بصرہ کو پیغام بھیجا، اگر تم مجھے اجازت دے تو میں واپس اپنی خانقاہ میں اس کھنڈر میں چلی جاؤں، میرا یہاں دل نہیں لگتا، یہ خدام تم اپنے واپس لے لو. حاکم بصرہ نے واپس لے لی. آپ کا گھر ایک مدرسہ اور خانقاہ بن گیا. آخری عمر میں دور دراز سے عورتیں آپ کے پاس آتی اور آ کر آپ سے تعلیم لیتی، آپ کے پاس ہی رہتی، خانقاہ میں وہیں بیٹھی رہتی. کوئی بیمار آتا، کوئی توبہ کے لیے آتا، کوئی سبق لینے کے لیے آتا. ایک مدرسہ بن گئی، یونیورسٹی بن گئی آپ کا وہ کھنڈر. مریم بصری ایک آپ کی شاگرد ہیں، بہت مشہور ہوئی، آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی ہر وقت.
آپ بھی فنا فی اللہ تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم رہتی، اور اتنی محبت تھی اللہ سے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ایک دن محفل کے اندر کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، محفل میں بیٹھی، انتقال معلوم ہے کیسے ہوا، محفل میں بیٹھی ہیں کہ کسی نے اللہ کی محبت کا تذکرہ چھیڑ دیا، آپ کو اس قدر اس محبت میں جوش آیا کہ پتا جو ہے وہ پھٹ گیا، اب فوت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کی شاگرد ہیں معاذۃ ادویہ، یہ معاذہ ادویہ، یہ آپ ہی کے قبیلہ کی تھی، ہر وقت اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا تھا، اتنا ڈرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ 40 سال تک کبھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ اکبر جل شانہ، اور دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی کلندرانہ باتیں، آپ کی باتیں بڑی زبردست ہوتی تھی، اور وہ کلندرانہ باتیں ہوتی تھیں، اور آپ کی باتیں اور جملے لوگ جو ہیں وہ سنا کرتے تھے۔ آپ کی جب شہرت ہو گئی، مشہور ہوئی، ایک شخص آپ کے پاس آیا، بصرہ کا بڑا امیر تھا، آدمی تھا، سونے کا بھرا ہوا صندوق لے کر آیا، اور صندوق لا کے اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا یہ سونے کا بھرا پڑا ہے، اس کے اندر سونے کے سکے ہیں، زیورات بھی ہیں، میں اپنی ساری زندگی آپ کے نام لگاتا ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ فرمانے لگی سنو، یہ جو عقد نکاح ہے نا، یہ وجود کے اوپر ہوتا ہے، جسم کے اوپر ہوتا ہے، یہاں جسم رہا ہی نہیں، یہ تو سایہ ہی سایہ ہے، اب سایہ وہی کرے گا جو اس کا حکم، جو سایہ کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، سایہ وہی کرے گا، اور میں کمزور ہوں، میں 2 مالک کی نوکری نہیں کر سکتی، سن لو، میں 2 مالک کی نوکری نہیں کر سکتی، میرا اللہ ہے، میں عبادت سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میں مالک کی حقیقی کی عبادت کے اندر ہی لگی رہتی۔ اور آپ کی گفتگو زبردست گفتگو ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ تقریر کر رہی ہیں، آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کے یہ کہا دنیا بہت بری ہے، آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تجھے دنیا سے پیار ہے، کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بری ہے، فرمانے لگے یہ جو تو اس کا تذکرہ کر رہا ہے برائی سے، اس کا بھی مطلب ہے کہ دنیا تجھے اچھی لگتی ہے، مجھے دیکھ، میں نے آج تک شیطان کی برائی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، کیوں؟ مجھے رحمان کی تعریف کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ایک دن فرمانے لگی تم کہتے ہو، لگے رہتے ہو کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص العقل ہے، ناقص العقل ہے، بات کچھ اور ہے، تم اس لفظ میں ناقص العقل میں کہتے ہو، تو بتاؤ آج تک کبھی کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ تم مردوں ہی میں سے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور تمہیں میں بتا دوں، عورت نبی بنتی نہیں لیکن نبی جنتی ضرور ہے، تمام انبیاء عورتوں ہی کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ بصرہ کے حاکم نے کہا کہ میرا من چاہتا ہے کہ میں 1 سال کا غلہ اور کپڑے جو ہیں وہ میں آپ کے بھیج دوں آپ کی خانقاہ میں، پورے سال کا غلہ، جتنے لوگ آئیں آپ ان کو کھلاتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک شرط ہے، ضرور بھیج دو، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے اتنا بتا دو کہ میں 1 سال جیوں گی، اس کی گارنٹی دے دو تو سال کا غلہ بھیج دو۔ بصرہ کا حاکم کہنے لگا کتنی خوبصورتی سے انکار کر دیا۔ آپ فرماتی تھی کیا جمع کرنا، وہ خالق اور مالک جانتا ہے کہ کتنا ہمیں چاہیے۔ دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو آخر اس کو جانا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جب تک آپ جوان تھیں تو چہرے پہ نقاب رکھتی تھی، اور جب بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوگی تو چہرہ آپ کا جو ہے وہ اتنا، تو خیر ویسے بھی قرآن مجید میں ہے کہ یہ تو اتنا چہرہ تو الا ما ظہر جو ہے، یہ چہرہ یہ ہاتھ یہ تو آتے ہی الا ما ظہر، تو اب تک جو آتا تھا آپ اس کو تبلیغ ضرور کرتی تھی، بتلاتی ضرور تھی۔ اب تو پھر خانقاہ میں تو لوگ رہنے لگ گئے، عورتیں بھی رہتی تھی وہاں، بوڑھے رہتے تھے، سب ہمہ وقت ذکر میں مشغول رہتے، اور آپ کی تقریر کی وجہ سے ایک دفعہ جب حملہ کر دیا تھا غیر مسلموں نے، تو بصرہ کے لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی خانقاہ میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ جہاد کرو جا کے، تم میرے پاس آ گئے ہو۔ آپ نے اتنی غضب کی تقریر کی کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ پھر جہاد کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو، اور آپ جب وہ لوگ واپس آئے تب آپ بیمار ہوگی، تو علیر ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری ایام میں آپ بصرہ سے چلی گئی تھی، آخری سالوں میں آپ بصرہ سے چلی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ بصرہ کے اندر ہی رہی تھی، اب تاریخ کیا کہتی ہے، لیکن میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی۔ آپ جب علیل ہوئیں تو موٹا کمبل جو ہے وہ آپ پہنا کرتی تھی، تو فرمانے لگیں کہ باقی لباس کے ساتھ یہ جو موٹے کمبل کا میرا لباس ہے اس کو مت اتارنا، جو ایکسٹرا تم نے دینا ہے وہ دے دینا، اسی سمیت مجھے جو ہے وہ تم نے دفنا دینا۔ جب آخری وقت آپ کے اوپر آ گیا، آپ نے فرمایا میرے کمرے سے ذرا باہر نکل جاؤ، تم سب باہر جاؤ،
کلمے کی آواز آتی رہی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتی رہی۔ کافی دیر کے بعد جب اندر آئے تو آپ کی روح کف سے انصری سے جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی۔ کتاب دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا وصال جو ہے 185 ہجری میں 801 عیسوی میں ہوا، تو آپ نے تقریباً 86 سال عمر پائی۔ تو کچھ نے کہا کہ بصرہ میں، اور بعض نے کہا کہ آپ آخری عمر میں جیروسلم میں چلی گئی۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ آخری عمر کے اندر بصرہ سے جو ہے وہ بیت المقدس جیروسلم کی طرف جو ہے وہ چلی گئی۔ وہاں جا کر آپ نے دا ماؤنٹ آف اولیوز جیروسلم میں جا کر قیام کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے وہ پہاڑی جس کے اوپر آپ نے جا کے قیام کیا۔ کبھی کبھی آپ جو ہے وہ نیچے آ جاتی اگر کوئی واز کرنے کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہیں آپ کی چلا گاہ تھی اور یہیں جو ہے وہ آپ رہتی۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک رخ جو ہے، یہ پرانی تصویر ہے۔ درخت، اب تو وہاں درخت جو ہے وہ اتنے نہیں ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں دا ماؤنٹ آف اولیوز کے بارے میں یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ یہودیوں کے نزدیک بڑی متبرک جگہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ قبریں ہیں، اور یہاں ہر یہودی کی یہ آرزو ہے کہ میری قبر بنے تو یہاں بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جب محشر برپا ہوگی تو یہ جو جگہ یہاں جتنے مدفون ہوں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گاڈ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، ان کو لمبی لائن نہیں لگانا پڑے گی، اور یہ بڑی متبرک جگہ ہے۔ یہاں جو ہے وہ ہر یہودی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری قبر بن جائے، لیکن یہ جگہ تو کم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب موجودہ دور کے اندر آپ یہودی کو قبر بنانے کے لیے 90,000 امریکن ڈالر جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں۔ اسی ماؤنٹ اولیوز کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیے، یہ چرچ آف دا اسینشن ہے، چیپل آف دا اسینشن ہے۔ یہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا نشان انہوں نے بنایا ہوا، کہتے ہیں یہاں سے وہ اوپر گئے تھے۔ اس کے بالکل نیچے تہ خانہ ہے۔ یہ تہ خانے میں اگر آپ اس کی طرف جائیں تو آپ کو گیٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ دیکھیے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے مقام رابعہ العدویہ، یہ جنگلے کے پیچھے۔ یہاں مقام سے مراد چلاگاہ بھی ہو سکتی ہے، اور مقام سے مراد جو ہے وہ ان کی قبر بھی، لیکن قبر جو ہے وہ نیچے بنی ہوئی ابھی۔ تو مقام رابعہ العدویہ، یہاں جو ہے جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو اس تہ خانے کے اندر جو ہے حضرت رابعہ بصری، اور یہی تصویر جو ہے ان کی قبر کی، یہ پوری دنیا میں تقریباً یہی مشہور ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ قبر ہے، یہ بالکل تہ خانے کے اندر، یہ میں نے لکھا ہے گریو آف رابعہ بصری۔ تو اسی کی تصویر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، باقی کوئی تصویر جو ہے وہ ملتی، یہی سب جگہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ آخری عمر کے اندر بصرہ سے بیت المقدس میں جیروسلم میں جو ہے وہ چلی گئی ہوں، اور وہیں جو ہے وہ آپ نے وفات پائی ہو۔ تب تو مسلمان جو ہیں وہ ہوتے ہی تھے تقریباً، ایسی صورتحال جو نہیں تھی۔ بہرحال میں فاتحہ پڑھ چکا، آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔